بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عبدالباسط. سنہرے لوگ میں آج ہمارے ساتھ شخصیت ہیں پاکستان کے معروف نعت گو شاعر محترم انصار الحق قریشی. آپ کا قلمی نام گوہر اعظمی ہے. ناظرین، آئیے اب گوہر اعظمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ان سے اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انصار الحق صاحب، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. تخلص آپ کا گوہر اعظمی، یہ بتائیے کہ تخلص کیسے رکھا گیا یا بن گیا؟ یوں ہوا کہ جب میں نے شاعری شروع کی، اور شاعری بھی بہت عرصے قبل، یعنی جب میں میٹرک میں تھا، جی جب میں میٹرک میں تھا جی جی تو 51 کی بات ہے کہ لیاقت علی خان مرحوم کی شہادت ہوئی تھی. تو 1 سال ہوئے تھے. اگلے سال جب ان کی برسی آئی تو میں نے تھوڑی بہت تک بندی شروع کر دی تھی. جی تو میں نے پہلی نظم جو لکھی وہ لیاقت علی خان کے مرحوم کے اوپر لکھی. تو اس وقت میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا عبدالرحمن. وہ بھی میری طرح سے تو بندی تھوڑی بہت کر رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ اب ہم نے شاعری شروع کر دی ہے تو ہمیں کوئی تخلص بھی رکھنا چاہیے. تو عبدالرحمن نے کہا اچھا، کل سوچ کے ہم دونوں سوچ کے آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کیا تخلص رکھا جائے. جی. تو اگلے دن جب وہ آیا تو میں نے کہا بھائی تم نے کیا سوچا؟ تو عبدالرحمن نے کہا کہ میں نے تو اخگر آدمی، وہ بھی اتفاق سے اعظم گڑھ کا تھا لڑکا، کہنے کہ میں نے تو اخگر آدمی رکھا ہے. تو میں نے کہا میں نے تو گوہر آدمی سوچ کے آیا تھا. کیا کہنے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں حضرت جگر مراد آبادی، اور آج بھی وہ بہت بڑے شاعر ہیں. جی. اور ان کا طوطی بول رہا تھا اور ان کی غزلیں اور بہت مشہور ہو رہے تھے. تو ہم نے ان کے وزن پہ اپنا تخلص رکھا تھا اور یوں ہم گوہر آدمی ہو گئے. گوہر اعظمی صاحب، آپ ماشاءاللہ ابھی بتایا مجھے کہ کم عمری سے اور نوجوانی سے شاعری شروع کر دی تھی، تو اس کا سلسلہ آگے کیسا بڑھا؟ جب کالج میں آیا تو اس میں بچوں کو، لڑکوں کو جب میں نے اپنی شاعری سنانی شروع کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم بڑے ہو گئے، تو اب کچھ ہم لوگوں کو بھی لکھ کے سناؤ. تو میں نے پھر ایک نظم لکھی. اس کا عنوان تھا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. کیا کہنے؟ تو یہ پتہ چلا کہ یہ ساحل لدھیانوی صاحب جو ہے اس ٹائپ کی نظم کہہ چکے ہیں، اور بعد میں اس کو فلمایا بھی گیا اور وہ بہت پاپولر ان کی نظم ہوئی. لیکن میں نے یہ نظم جب کہی تھی تو یہ 1958 میں کہی تھی، اور ساحل لدھیانوی نے یہ نظم جو کہی تھی وہ مجھے بعد میں تلخیاں ان کی کتاب ملی تو وہ 46 میں کہی تھی. جی. تو میں نے جو نظم کہی تھی تو وہی تھی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، رہے حیات میں کب تک رہوں گا سرگرداں. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، رہے حیات میں کب تک رہوں گا سرگرداں. بدل ہی جائے یہ دوری کسی کی قربت سے، کیا بات! طلسم ٹوٹ ہی جائے حسین خوابوں کا، نہ آرزو نہ طلب ہو، نہ جستجو نہ تلاش. کیا کہنے؟ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کسی کا پیکر حسن، دھڑکتے دل کی صدائیں جسے سناؤں میں، غم حیات کی لذت سے آشنا ہوں میں. تو بہرحال یہ سلسلہ وار کافی بڑی نظم تھی، بچوں کو میں آئی، بہت پسند آئی. تو اس کے بعد سے پھر میں غزلیں اور نظمیں کہنے کا سلسلہ قائم ہو گیا تھا، اور یہ سلسلہ 1965 تک قائم رہا. اس کے بعد جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا، چونکہ بیسیکلی میں انجینئر ہوں، پریکٹیکل لائف میں آیا تو پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اچھا گوہر اعظمی صاحب، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کے والد فضل الحق قریشی اعظم گڑھ کے بہت معروف وکیل تھے، اور ان میں شعر و سخن کا بڑا لگاؤ تھا. تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت والد صاحب کا بھی آیا ہے. ہاں، والد صاحب کو تو خیر وہ ضرور دخل ہے، جس ان کو بہت زیادہ شوق تھا. اور بلکہ جگر مراد آبادی صاحب کو پہلے اپنے گھر پہ میں نے والد صاحب نے بلایا تھا. جب تو پاکستان آئے تھے تو چھوٹی سی شعری نشست کی تھی، تو ہمارے گھر پہ روی صدیقی اور جگر مراد آبادی اور سردار عبدالرب نشتر یہ بھی آئے تھے، کیونکہ نشتر صاحب بھی شاعری کرتے تھے، ان کا تخلص نشتر تھا. لیکن ہم لوگوں کو بڑوں کی محفل میں اس وقت اتنی وہ تھے کہ فاصلہ رکھا جاتا تھا.
تو ہم اس میں شامل نہیں تھے. تو والد صاحب کے علاوہ میرے ایک بڑے بھائی سے ان کا 1947 میں انتقال ہو گیا، عبید الحق. وہ عبید کے تخلص کرتے تھے. جی جی. وہ بہت اچھے الہ آباد یونیورسٹی سے وہ ماشاء اللہ گریجویٹ ہو چکے تھے، اور عین جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. وہ بہت اچھے شاعر تھے اور ان کی بہت اچھا کلام تھا، لیکن وہ میرے ہاتھ نہ آ سکا تھا ہوگا. لیکن جب وہ آخری دنوں میں بھیج دیے گئے تو انہیں ٹی وی ہو گیا، تو پہاڑ پہ بھیج دیے گئے تھے. تو وہاں انہوں نے 20-25 جو نظمیں لکھی وہ مجھے مل گئی تھی، اور وہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کی اردو میں اور فارسی میں نظمیں ہیں. اور اپنے انتقال سے چند دن پہلے انہوں نے جو غزل کہی تھی اس کا آخری شعر تھا: نراس آئی تمہیں عمر مختصر بھی عبید، نراس آئی تمہیں عمر مختصر بھی عبید، بلائے جاں تھی کہیں طول یہ اگر ہوتی. کیا کہنے. تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھر جراثیم شاعری کے موجود تھے. بھائی میں بھی تھا، والد صاحب بھی ماشاءاللہ شعری ذوق رکھتے تھے. جی جی. اور اعظم گڑھ بھی ایک مرتبہ پاکستان آل انڈیا مشاعرہ ہوا تھا. جی جی. بڑے بڑے شعراء سب آئے تھے انڈیا کے. تو والد صاحب بھی نے ان کا انتظام کرایا تھا. اس کے بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے. جی جی. گور اعظمی صاحب، آپ 1951 میں والدین کے ساتھ پاکستان ہجرت کر کے آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی. تو ابتدا میں کیا مشکلات پیش آئیں آپ لوگوں کو؟ ہم لوگ 1951 میں پاکستان آ گئے تھے اور PIB کالونی میں رہے تھے. تو والد صاحب اس زمانے میں کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہاں پریکٹس قائم کر لیں، اور شروع کی تھی کہ اتفاق سے یہ ہماری خوش قسمتی سے انہیں بلدیہ افضل میں ملازمت مل گئی، اور وہ وہاں کی چیف لیگل ایڈوائزر مقرر ہو گئے. جی. اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئنس روڈ پہ بنگلہ مل گیا. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی. 1.5 سال ضرور ہم لوگ PIB کالونی میں رہے، اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کوئنس روڈ پہ رہے. پھر یہاں آپ نے ملاقات کے بعد ماشاء اللہ آپ نے DJ کالج سے تعلیم مکمل کی، اس کے بعد پھر NED سے BE سول انجینئر کی ڈگری حاصل کی. تو تعلیم کے دوران آپ نے شاعری، اپنی نعت گو شاعری جاری رکھی اور لکھا بھی کچھ؟ اس زمانے میں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں عشق شاعری بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا. نعت کی شاعری پہ اس وقت نہیں آیا تھا. تو وہ جو کلام جو میرا اس وقت کا تھا، تو جب میں نے نعتیہ شاعری شروع کی، اور وہ بھی اس طرح سے شروع کی تھی کہ جب میں 1984 میں حج کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے پہلی نظم کہی تھی حرم شریف میں بیٹھ کے. ماشاء اللہ. تو یوں یہ ہوا تھا کہ میری وہ عشقیہ شاعری ختم ہو گئی تھی، اور وہ کلام جو میرا عشقیہ تھا اچھا خاصا کلام تھا. میں نے پھر سمندر اس نظم کے 1-2 اشعار یاد ہیں تو اسی سے میں یہ آپ کو یہ سنا بھی بتایا تھا. کبھی میرے دل میں خیالات کیا کہنے یہ اسی زمانے کا ہے. واہ واہ واہ. یا بچوں کے لیے لکھی تھی میں نے بچپن میں دعائیں مانگی. یا خدا مجھ کو بڑا کر دے تو، میں نے بچپن میں دعائیں مانگی. یا خدا مجھ کو بڑا کر دے تو، اور اب جب کہ جوانی آئی اپنا بچپن مجھے یاد آتا ہے. کیا کہنے. یہ کافی طویل نظم ہے. بہت خوب. اسی زمانے میں کہی تھی. آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1966 میں بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ایز اے ایگزیکٹو انجینئر جاب کر لی. اس کے بعد پھر آپ مسلسل اپنا کام جاری رکھا آپ نے. تو وہ بھی جاب بھی اور شاعری بھی دونوں آپ نبھاتے رہے کام، خوش اسلوبی تھے. میں نے بتایا تھا کہ آپ کے جب میں جاب کے اندر آیا تو اپنی مصروفیات کے تحت، کیونکہ میں بلدیہ میں بھی کام کرتا تھا اور سندھ گورنمنٹ سے میں نے اجازت لے لی تھی، تو میں پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتا تھا. تو میں بہت بزی رہتا تھا. تو میری شاعری بالکل منقطع ہو گئی تھی، اور یہ شاعری اس وقت تک منقطع رہی جب تک کہ میں حج پہ نہیں گیا اور میں نے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا. کیا کہنے. اور اس کے بعد سے پھر یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے یادگار لمحات. کیا آپ نے بچوں کے لیے کچھ لکھا جو رسالوں میں شائع ہوتا رہا، اور کوئی ایسا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ جو بچوں کی کوئی یادگار جو چیز لکھی گئی ہو؟ میں نے بچوں کے لیے کافی نظمیں لکھی،
اور جو اس زمانے میں شائع ہوتی تھی. اور جیسا کہ میں نے بتایا میں نے اپنا سارا کلام ضائع کر دیا تھا، لیکن جب مجھے صرف خیال آیا کہ کیوں نہ میں بچوں کی کتاب کو شائع کروں، تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ایٹ دی ایج 70 سال کی عمر کو جب میں پہنچا تو میں نے ایک دفعہ خیال کرنے لگا تو پچھلی جتنی اشعار تھے یا نظمیں تھیں وہ مجھے یاد آنے لگی، اور اس میں سے کافی نظمیں میں نے ریکال کی، یاد کی، اور پھر وہ نظمیں اور نئی نظمیں پھر میں نے کتابی شکل دی، اور اس کتاب کا نام 2 خرگوش رکھا بچوں کے لیے. پھر میں نے ابھی حالیہ ایک کتاب ڈالفن بچوں کے لیے شائع کی، اور سب سے اچھی کتاب جو میں نے یہ ہے. اور سب بچوں کے لیے جو نبی ہمارے، وہ بھی بچوں کے لیے میں نے پوری سیرت کو منظوم کیا ہے بچوں کے لیے، وہ نبی ہمارے. کیا کہنے. اچھا گور اعظمی صاحب، آپ نے نعت گوئی کے حوالے سے کیا نعت پر تنقید کی جا سکتی ہے، یا آپ نے کی یا کسی اور نے کی، کبھی ایسا ہوا؟ کہ نعت پہ تنقید تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن نعت لکھنے والوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جو وہ خیالات پیش کر رہے ہیں، اس کو بڑا دیکھ سمجھ کے، اس کو سوچ سمجھ کر ان کو کرنا چاہیے. اور خاص طور سے اس میں خیال یہ کرنا چاہیے کہ غلو کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے. نعت میں اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام سے یا اللہ تعالیٰ سے آگے کر دیا تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی عاقبت خراب ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ وہ کہیں اچھا نہیں ہوتا. اس سلسلے میں میرے استاد محترم تھے جو انہوں نے مجھے کچھ اشعار سنائے تھے، تو وہ غلو سے متعلق تھے، اور یہ تھا کہ جو نقل کفر نباشت کی شکل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. ارشاد. اس میں انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس میں دیکھیے کہ جو غلو کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، غلو کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. یہاں ہوس کا لفظ استعمال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو ہوس تھی کہ آپ اب معراج کے لیے آئیں. کیا کہنے. یہ چیز کیا نہیں ہونی چاہیے. یا آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، پیچھے پیچھے جھومتا جاتا ہے میں نقش میں قدم. آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، پیچھے پیچھے جھومتا جاتا ہوں میں نقش قدم. ہو ابتدا سے اول، ہر ابتدا سے اول، ہر ابتدا سے آخر، ہر ابتدا محمد، ہر انتہا محمد. اب اس میں دیکھیے اللہ سے اس سے بھی پہلے ہے، اور آخر بھی ہر چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا. یہ انتہائی غلو کا پہلو ہے. یا ایک بہت مشہور نعت ہے جو آپ لوگ سنتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور وہ ہے ادیب رائے پوری صاحب کی. مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے لیکن میں نے لے لیا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے ذہن میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے حضور کا نام بڑا ہو گیا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. تو یہ ایسے اشعار نہیں کرنا چاہیے. ایسی شاعری سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے. ایسی بہت سوچ سمجھ کے الفاظ. اور خاص طور سے یہ ہونا چاہیے کہ سیرت نبوی کا مطالعہ ہو، قرآن کا مطالعہ ہو، اور اس کے تحت اچھے الفاظ استعمال. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیا شاعری میں آپ کوئی پسندیدہ صنف سخن، غزل، نظم، نعت کیا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ غزل کی، یعنی نعت بھی عام طور پر زیادہ تر غزل کی پہلو پہ کہی جاتی ہے کہ سارے اشعار ایک سلسلے میں چلے آتے ہیں تو غزل کہہ سکتی ہے. لیکن اب میں نے عشقیہ غزلیں کہنی چھوڑ دی ہیں. البتہ اصلاحی یا فقاہی غزل کہہ لیتا ہوں، اور نعتیہ غزل تو میں کہتا ہی کہتا ہوں. آپ کا گور صاحب، آپ کا پہلا نعتیہ کلام ثنائے رسول 1987 میں شائع ہوا، اور رئیس امروی صاحب نے منظوم آپ کو بڑا تبصرہ کیا، منظوم تبصرہ، اور وہ یادگار ہوگا بہت اچھے الفاظ میں. وہ اس بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین. ثنائے رسول جو تھی، جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے خانہ کعبہ میں جب میں بیٹھا اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد، اور
ایک ٹک میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا تو میں بالکل دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا. اور اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شاعری تو میں طے کر چکا تھا, تو میرے ذہن میں پہلی دفعہ جو نظم آئی, کچھ خیالات آئے, اور میں نے حالانکہ ظاہر ہے میں تو عمرہ کرنے گیا تو میرے ہاتھ میں لکھنے پڑھنے کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ نظم تھی سوئے حرم, چلو آؤ سوئے حرم چلے, چلو آؤ سوئے حرم چلے, یہاں سایہ رب کریم کا, یہاں قدسیوں کے قدم چلے. تو وہ یہ میں نے چلو آؤ سوئے حرم چلیں, جہاں ابر جود و کرم چلیں, یہاں سایہ رب کریم کا, یہاں قدسیوں کے قدم چلیں, یہاں رنگ و نسل کی بات کیا, یہاں 7 عرب و عجم چلیں, یہ مقام برکت و خیر ہے, ذرا تیز تیز قدم چلیں, چلو آؤ سوئے حرم چلیں. تو یہ 7 بند ہوئے تھے, تو وہ عمرے کے حساب سے یا طواف کے حساب سے. اور اس کے بعد میں جب مدینہ منورہ گیا تو مسجد نبوی کے دیکھنے کے بعد میں ذکر کی وہ کیفیت ہوئی کہ میں وہاں سے 4 نعتوں کی سوغات لے کے واپس آیا تھا, اور پھر اس کے بعد سے میں نے نعتیں لکھنی شروع کر دی. آپ کی شاعری ایک طویل عرصے سے آپ شاعری کہہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ نعت گوئی, تو میں یہ کہوں گا کہ اتنا طویل سفر کے تجربات اور مشاہدات آپ کے کیسے رہے؟ میرا تو یہ ہے کہ میں چونکہ جو کچھ بھی کہتا ہوں تو وہ آپ جیسے دوست احباب کو بھی سناتا ہوں, یا اپنے رشتہ داروں کو سناتا ہوں. دوسری محافل یا مجالس میں میرا جب بہت جانے کا کم اتفاق ہوتا ہے, لیکن جب بھی اگر کبھی کسی نے بلایا اور چلا گیا ہوں تو لوگوں نے پسند ہی کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے اندر رہتی, یعنی زیادہ تر اگر حوالہ جات سے اپنے میں اور غزل اور نعت جو بھی لکھتا ہوں وہ سب با مقصد ہوتی ہے, بلا مقصد میں کوئی سفر طے نہیں کرتا. کیا کہنے, سبحان اللہ. گوہر صاحب, آپ نے قرآنی تعلیمات پر مبنی احکام کو شعری قلب میں ڈال کر رہنمائے حیات کے نمائندے طبع کیا اور اس کو پیش کیا, اور لوگوں نے بہت پسند بھی کیا. تو اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیسا رہا یہ سارا رہنمائے حیات؟ رہنمائے حیات کو ترتیب دینے سے پہلے میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کتاب میں ترتیب دوں گا, لیکن جس زمانے میں میں نے نعتیں لکھنی شروع کر دی تھی تو اس زمانے میں مجھے پھر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن مجید کی تفہیم جو ہے منظوم کی جائے, کیونکہ میرا ذہن جو ہے وہ نظموں ہی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. تو میں نے قرآن مجید کی تفہیم کو منظوم کرنا شروع کیا, اور روز صبح شبہ کو فجر کے بعد سے میں شروع کرتا تھا, روز 4 گھنٹے آفس جانے سے پہلے, اور کئی مہینوں میں وہ مکمل ہوا. لیکن جب میں اس کو شائع کرنے کے لیے میں نے لوگوں کو بھیجا, دوسرے لوگوں نے ڈپارٹمنٹس کو بھیجا اور کتب خانوں کو بھیجا, تو کوئی بھی تیار نہیں ہوا. اور میں نے جب اور معلومات کی تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جیکب لائنس صاحب کے پاس جب میں نے بھیجا تھا, ان کے مولانا تدمیر الحق صاحب کے پاس میں نے بھیجا تھا. کیا کہنے, انہوں نے 8-10 آدمی 8-10 علماء کی ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ گوہر صاحب جو ہے وہ شاعری تو ضرور کرتے ہیں لیکن یہ عالم نہیں ہے, اور یہ قرآن کے اوپر اگر یہ اشعار میں شعر پیش کریں گے, اور کر دیا ہے انہوں نے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اشعار جو ہیں وہ وہی معنی پیدا کر رہے ہوں جو قرآن کے ہوں. لہذا ان کو کسی ایسے عالم کو دکھانا چاہیے جو اس کو دیکھ سکے, اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو شائع نہ کریں. جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے جب مجھے یہ جواب ملا, باقاعدہ 4 صفحات پہ مجھ سے ایک بڑا لمبا چوڑا جواب ان کا تو طریقہ کار آیا میرے پاس. تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ واقعی میں عالم نہیں ہوں, عربی دان نہیں ہوں, اور میں نے تو یہ کیا ہے کہ بہت سی 6 یا 7 قرآن مجید کی اچھی تراجم کو پڑھ کے اور دیکھ کے اس کا مفہوم کو پیش کیا ہے. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو میں نہیں کرتا, اور اس سے پھر میں نے
ٹاپک سلیکٹ کیے کہ قرآن مجید میں کون کون کیا موضوعات ہیں جن سے لوگوں کو آگاہی دینی جانی چاہیے، تو وہاں سے سلیکٹ کر کے پھر میں نے یہ کتاب جو ابھی آپ کی کیا کہنے گور اعظمی صاحب، ناظرین، ہمارے درمیان ہمارے ملک کے نامور نعت گو شاعر گور اعظمی صاحب سے بات چیت جاری ہے۔ جیسے ہی وقفے کے بعد ہم دوبارہ ملاقات۔ گور اعظمی صاحب، آپ سے بہت تفصیلی بات چیت ہو رہی ہے ہماری۔ اب میں گزارش کروں گا جو آپ کے پسندیدہ نعت کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو پیش کریں، تاکہ جس کی وجہ شہرت ہے آپ کی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب میں حرم شریف گیا تھا اور جب میں مدینہ منورہ گیا تو 4 نعتوں کی سوغات لایا تھا، تو اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے ایک نعت کہی جو اس زمانے میں اور ابھی بھی لوگوں نے پسند کی تھی اور مجھے پسند ہے، اور وہ نعت یہ تھی، ارشاد کیجیے۔ ارشاد۔ میں مدینے سے واپس تو آیا مگر، میں مدینے سے واپس تو آیا مگر، واہ، جسم آیا وہاں یہاں جہاں وہاں رہ گئی، جسم آیا یہاں جہاں وہاں رہ گئی۔ میں مدینے سے واپس تو آیا مگر، کیا کہنے، جسم آیا جہاں وہاں رہ گئی، واہ، عرض کرنے کو جو میں گیا تھا وہاں، دل کے دل ہی میں وہ داستاں رہ گئی، اور میں کھڑا تھا وہاں سر جھکائے ہوئے، کیا کہنے، کچھ سبحان اللہ، پشیمان سا کچھ پریشان سا، سبحان اللہ، میں کھڑا تھا وہاں سر جھکائے ہوئے، کچھ پشیمان سا کچھ پریشان سا، ساتھ میرا فقط آنسو نے دیا اور خاموش میری زبان رہ گئی، میں کھڑا تھا وہاں سر جھکائے ہوئے، کیا کہنے، کچھ پشیمان سا کچھ پریشان سا، ساتھ میرا فقط آنسو نے دیا کیا کہنے، اور خاموش میری زبان رہ گئی، واہ، دل میں اب بھی گوہر حسرت دید ہے، دل میں اب بھی گوہر حسرت دید ہے، ان کی رحمت سے مجھ کو یہ امید ہے، پھر عطا ہوگا اذن حضوری مجھے، مجھ پہ قسمت اگر مہربان رہ گئی، کیا کہنے، میں مدینے سے واپس تو آیا مگر، سبحان اللہ، جسم آیا یہاں جہاں وہاں رہ گئی، میں مدینے سے واپس تو آیا مگر، سبحان اللہ، جسم آیا یہاں جہاں وہاں رہ گئی، عرض کرنے کو جو میں گیا تھا وہاں، دل کی دل ہی میں وہ داستاں رہ گئی۔ اور یہ ایک ہم سناتا ہوں جو مجھے ارشاد ہے، ارشاد پسند ہے، ارشاد کیجیے۔ دل و دماغ میرا خوش نوا بھی تیری ہے، دل و دماغ میرا خوش نوا بھی تیری ہے، جو حمد لکھے وہ فکر رسا بھی تیری ہے، سبحان اللہ، دل و دماغ میرا خوش نوا بھی تیری ہے، جو حمد لکھے وہ فکر رسا بھی تیری ہے پہلی فاتحہ صورت نمایاں تر جس میں، دعا کے ساتھ ہی حمد و ثنا بھی تیری ہے، نسیم پر ہی نہیں ہے تیرا کرم موقوف، نسیم پر ہی نہیں ہے تیرا کرم موقوف، سموم باد بہاری صبا بھی تیری ہے، ہر ایک بندے کا حاجت روا ہے بس تو ہی، ہر ایک بندے کا حاجت روا ہے بس تو ہی، ذات والا ہی مشکل کشا بھی تیری ہے، صابروں کا محب تو مدام ان کے لیے، صابروں کا محب تو مدام ان کے لیے، دعائے خیر ہے شامل عطا بھی تیری ہے، اور اس کا مقطع ہے، ہو امتحان دو عالم میں سرخ رو انسان، ہو امتحان دو عالم میں سرخ رو انسان، طلب ہے تیری گوہر یہ رضا بھی تیری ہے۔ سبحان اللہ۔ گور اعظمی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ نعتیہ دیوان بھی لکھا، کتابیں تو بہت ساری لکھی، نعتیہ دیوان بھی لکھا، اور وہ ہے آقائے مدینہ، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ کیسا رہا، کیا کتنا پسند کیا لوگوں نے؟ ہاں، اس لحاظ سے کہ نعتیہ کلام کا مجموعہ تو آپ کو بہت ملے گا، لیکن آقائے مدینہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حروف تہجی کے سارے ہی الفاظ کے اوپر، یہاں تک کہ یہ کے اوپر بھی شعر ملے گا آپ کو، تو الف سے یہ تک اشعار اس میں ہیں، اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، اس لیے کہ کتابیں تو آپ کو نعت ماشاء اللہ بہت ملیں گی اور اچھی ملیں گی،
لیکن دیوان آپ کو بہت کم ملیں گے، اس لحاظ سے اس کو کافی پسند کیا گیا۔ اچھا، آپ کی ایک کتاب حضور میرے ہیں بہت مقبول ہوئی اور حکومت پاکستان نے اس پہ آپ کو ایوارڈ سے بھی نوازا، تو اس بارے میں آپ کہیں کہ بہت خوشی ہوئی ہوگی آپ کو کہ پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر آپ کی پذیرائی پھر عوام میں بہت مقبول ہوئی، اس حوالے سے کچھ؟ اس کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے ہوا یہ کہ جب یہ لفافہ اس کا آیا تو وہ خاکی رنگ کا لفافہ ہوتا ہے، اور وہ لفافہ میں نے تقریباً 12 بجے جو وصول کیا تو اس کو لے جا کے کنارے ڈال دیا کہ یقیناً یہ کسی انکم ٹیکس کا کوئی لیٹر آیا ہوگا، کہ عام طور پہ بہت گورنمنٹ کو لکھا ہوا تھا اور یہ لفافہ یہ تھا، تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ آپ نے سمجھا؟ پھر کافی دیر کے بعد شام کے وقت میں نے کہا اچھا دیکھوں اس میں آخر انکم ٹیکس والوں نے کیا مانگا ہے، کیا پوچھا ہے۔ آپ نے کہا ایک نظر دیکھ لوں، ایک نظر تو اس کو دیکھ لوں۔ جب میں نے لفافہ کھولا تو میں تو اچھل پڑا کہ یہ تو کیا میں نے سمجھا تھا اور کیا نکلا۔ تو میں ماموں بھی وہاں اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ماموں کا کیا ہوا بیٹا، تم بیڈ سے بستر سے اچھل کیوں گئے؟ ارے میں نے کہا ماموں اس میں تو انعام کی خبر آئی ہے، میں نے تو کچھ اور سمجھ کے رکھا۔ کیا کہنے، کیا تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو آپ کے اہل و عیال گھر والے سارے بہت خوش؟ بچوں کو سب کو بتایا، جو بچے موجود تھے، وائف کو بتایا، سب لوگ بہت خوشی ہو، تو وہ ظاہر ہے خوشی کی بات بھی ہوتا، اور یہ بہت بڑا میرے لیے انعام تھا اور اس طریقے سے ملا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ نے ایک اور گوہر آدمی صاحب جہاں اتنی کتابیں لکھی وہاں سرور کائنات سیرت پر آپ نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی اور اس کو بھی کافی پذیرائی ملی، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سیرت کی جو کتاب میں نے لکھی ہے وہ اللہ کے فضل سے کافی لوگوں نے پسند کیا، اور فرمان فتح پور صاحب نے اس کے اوپر جو دباچہ لکھا تھا حضور نے لاجواب لکھا ہے، اور کتاب کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور سرور کائنات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت منظوم ہے، شروع سے لے کے یعنی آپ کی بھی پیدائش سے لے کے آپ کے وصال تک۔ اور اس وقت تک میں نے کافی تلاش کیا تھا کراچی میں، تو مجھے کوئی ایسی سیرت کی کتاب نہیں ملی تھی منظوم جس میں ایسا ہو۔ وہ حفیظ جالندھری صاحب کا شاہنامہ بہت مشہور ہے وہ، اور میں نے میرا بعد میں اس کو دیکھنے کا، پہلے تو مجھے وہ بھی نہیں ملی تھی، لیکن جب میں نے اپنی سیرت مکمل کر لی تو اس کے بعد مجھے شاہنامہ بھی ملا، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ تو خیر بڑے اعلیٰ پیمانے پر انہوں نے ہر ایک چیز کا حوالہ دے کے ایک ایک واقعے کا بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور چار جلدیں وہ لکھ چکے تھے۔ ان کا ارادہ تھا 6 جلدوں میں اسے لکھنے کا، یعنی 5ویں ہجری تک کے واقعات قلم بند ہوئے ہیں۔ باقی جب پارٹیشن ہو گیا 47 تک کی بات ہے جب انہوں نے یہ 4 والم شائع کیے تھے، تو باقی وہ دوسرے والم پہ وہ یا تو لکھ نہیں سکے، یا اگر انہوں نے لکھا تو بھی شائع نہیں ہوئے، تو اس طریقے سے وہ اس کے آخر کے واقعات منظوم نہیں ہوئے۔ لیکن میری کتاب میں اللہ کے فضل سے آپ کو پورا منظوم سیرت ملے گی، اور اگر آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ نے دستک بھی لکھی ہے اور وہ بھی کافی پسند کی گئی۔ یہ ابھی میری دستک ابھی آخری کتاب ہے، آخری کتاب ہے آپ کی، 5-6 مہینے پہلے اس کا افتتاح ہوا ہے، اور یہ فقاہی اور اصلاحی اس پہ نظمیں ہیں، اور اس لیے پسند کی جا رہی ہے کہ میں جو نظمیں لکھتا ہوں یا غزلیں لکھتا ہوں وہ سادے الفاظ میں لکھتا ہوں، اور اس نیت سے لکھتا ہوں کہ لوگ اسے پڑھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اصل آپ کے مین ٹارگٹ یہ ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو آپ کی کتاب آئی ہے خطرے سے غور ہونے تک، وہ اس کے بارے میں کچھ ہمیں ناظرین کو ہمارے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میری کل 23 کتابیں ہو چکی ہیں، جن میں 4 بچوں کے لیے 23 کتابیں، 23 کتابیں جن میں 4 بچوں کے لیے ہیں، اور باقی کتابیں جو ہیں اس میں سے 23 میں سے 22 کتابیں منظوم ہیں، اور یہ خطرے سے گوہر ہونے تک میری سوانح حیات ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو نثر کے اندر ہے، نثر کے اندر ہے، اور اس میں نے اپنی زندگی کے سارے واقعات اچھے یا برے اور صحیح الفاظ میں چاہا۔ بہت خوب، اس میں اس کے کچھ حصے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہو چکے ہیں خطرے سے ماشاءاللہ، اور اس میں میں نے دو حصوں میں رکھا ہے۔
پہلے حصے میں تو میں نے اپنی زندگی کے سارے واقعات بیان کیے ہیں اور آج تک کے، اور دوسرے حصے میں وہ اپنی ادبی جو میری کاوشیں ہیں اور اس کے سلسلے میں جو لوگوں نے میرے متعلق کہا ہے یا میرے انٹرویو شائع ہوئے ہیں. ایک انٹرویو بہت اچھا جنگ کے اندر شائع ہوا تھا جو 16 صفحات پہ مشتمل اختر سعیدی صاحب نے لکھا تھا. کیا کہنے؟ وہ 2004 میں جنگ میں مئی 2004 میں شائع ہوا تھا، جنگ لندن سے بھی اور جنگ کراچی سے بھی. ماشاءاللہ. اگر کسی کو خواہش ہو تو وہ اس کو پڑھے یا میری اس قطرے سے گہر ہونے میں شامل ہے. جی جی. تو اس سے میرے بارے میں ساری معلومات، میری شاعری کے متعلق، میری تعلیم کے متعلق، میری جاب کے متعلق، کس طریقے سے میں نے اپنی جاب میں گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کس طرح سے صاف ستھری زندگی میں نے گزاری اور خوش اسلوبی سے میں نے ریٹائر ہوا، ساری باتیں آپ کو ملیں گی. اچھا، بلدیہ عظمیٰ میں آپ اتنا کافی عرصہ رہے ہیں، میں غالباً 30 سال سے زائد. جی ہاں، 30 سال. اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا لکھنا لکھانا چلتا رہا؟ کوئی ایسی خاص بات تھی جو آج تک آپ کو کوئی ایسی بات کا ملال ہو جس سے آپ کو پریشانی ہوئی ہو نوکری کے دوران، سروس کے دوران؟ میری کتاب اگر آپ پڑھیں گے قصے سے غور ہونے تک، اس میں ان واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سے لے کے اور وزیر بلدیات جام صادق علی صاحب سے ڈائریکٹ جو میرے واقعات میں ان کا بھی تذکرہ ہے. یا پیارے علی علانہ صاحب ایجوکیشن وزیر تعلیم تھے. ان سے جو سولجر بازار کے حلقے سے منتخب ہوئے تھے. جی جی. ان سے جو جھڑپ ہوئی ہے میری، ان سب کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر جب MQM آئی پاور میں تو فاروق ستار تو خیر بہت ہی اچھے آدمی تھے اور بہت سمجھدار آدمی تھے، لیکن بہرحال اور لوگوں سے الطاف بھائی سے بھی ایک ماں کے اس میں تذکرہ ہے. تو بہرحال وہ سب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں کیا کہنے مجھے محفوظ رکھا اور آپ کی مدد کی. خوش اسلوبی سے میں ریٹائر ہوا اور کوئی بھی اوپر بلیم نہیں آیا، بلکہ ایسا ہوا کہ FIA والوں نے جب میں ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد ایک کیس کے سلسلے میں مجھے بھی زحمت دی تھی کہ آئیں آپ بھی گواہی دیں اس میں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جو کچھ اس فائل کا بہت بڑا کیس تھا، اس میں وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ سے انوالو تھے، تو وہ بہت بڑا کیس تھا. جی جی. اور اسی کے بعد سے وہ پاکستان سے باہر بھاگ بھی گئے تھے. تو وہاں اس کیس میں بھی انہوں نے، میں نے کہا جو کچھ ہے آپ فائل میں دیکھیں گے کہ میرا کیا، کیونکہ میں اس وقت ٹاپ موسٹ پوزیشن میں تھا کہ اپروول دینے کے، سب کچھ کرنے کے. جی جی. تو جب انہوں نے دیکھا، فائل کو دیکھا کہ لیکن ہم نے فائل دیکھ لی ہے، بڑی آرام سے مجھے چائے وغیرہ پلایا اور کہنے کہ آپ تشریف لے جائیں. آپ نے بالکل صحیح کیا، اب آپ کو نیکسٹ آئندہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے، جن لوگوں نے کیا ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے. بہت شکریہ. انہوں نے بہت اچھی بات. گوہر اعظمی صاحب، جہاں آپ نے اتنا طویل عرصہ شاعری بھی کی اور لکھا بھی، کتابیں بھی لکھی اور نعت بھی بہت ساری لکھی، دیوان بھی آپ کا آ گیا ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کے ہم اثر شعراء میں کون سے نام آپ کے ذہن میں ہیں اور ایسے کون سے اچھے شاعر ہیں جو نعت گوئی کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں؟ تو میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ کے ذہن میں اور آپ کے ہم اثر لوگ، اور اب جو آج کا دور ہے جو نعت پڑھ رہے ہیں ان میں کون سے نام ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہتر پڑھ رہے ہیں؟ ایک تو پہلے ابھی کچھ عرصے پہلے انتقال فرما گئے مہر وجدانی صاحب، وہ بہت اچھی نعتیہ شاعری کرتے تھے. کیا کہنے. اور اس کے علاوہ سبیر رحمانی، طاہر سلطانی. کیا بات. تنویر پھول نے بہت اچھی شاعری کی. اور طاہر سلطانی کی بات کون سا نام بتایا؟ تنویر پھول. اچھا. آج کل امریکہ میں ہے. امریکہ میں. انہوں نے بہت اچھی، یہ لوگ جو ہے میرے ہم اصل شعراء میں سے ہیں، کافی انہوں نے کام کیا ہے. ماشاءاللہ. آپ سے بہت سیر حاصل گفتگو رہی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور سنہرے لوگ ہمارے چینل کو آپ نے ٹائم دیا. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے معروف نعت گو شاعر محترم جناب گوہر اعظمی صاحب. ان سے بہت ہی تفصیلی بات چیت رہی، نعت کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے. آپ کی بہت ساری کتابیں بھی آئی ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی پروگرام میں سنہرے لوگ میں ہم کوئی سنہری شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.